الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين المنتجبين المعصومين لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن قاتلي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي مع الحق والحق مع علي. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، اس سے قبل کہ اس حدیث نبوی کے ذیل میں کچھ معروضات پیش کروں، ایک شرعی مسئلہ ہے جو بھی نماز میں متوجہ ہوا کہ جب نماز جماعت ہو رہی ہو اور کوئی تاخیر سے پہنچا، اب یا مغرب کی تیسری رکعت ہے یا عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت ہے یا ظہر عصر کی تیسری چوتھی رکعت ہو، ہر نماز جو 4 رکعت یا 3 رکعت ہے یا 2 رکعت ہے، نماز صبح 2 رکعت ہے، آپ جب پہنچیں گے نماز میں شامل ہو جائیں گے. آپ امام پہلی رکعت میں کھڑا ہے، قیام میں ہے، دوسری رکعت میں کھڑا ہے، قیام میں یا قنوت میں، آپ فوراً شامل ہو جائیں گے، اس میں کوئی انتظار نہیں کرنا ہے آپ کو. مگر جب بھی آپ پہنچے اور امام کی تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، چاہے مغرب کی، چاہے ظہر کی، عصر کی، چاہے وہ عشاء میں، اور آپ پہنچے اور تیسری اور چوتھی رکعت میں پہنچے، اب آپ کو شامل ہونا ہے، تو تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، آپ فوراً شامل نہیں ہو سکتے. تو کرنا کیا ہے؟ دیکھا میں نے نماز میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ جیسے امام آپ کی پہلی رکعت ہے اور امام کی تیسری رکعت ہے، آپ کو شامل ہونا ہے، تو یہاں آپ کو انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ امام کی تیسری رکعت میں وہ تسبیحات اربع پڑھ رہا ہو، آپ کے پاس الحمد پڑھنے کا وقت نہیں ہے کہ آپ قیام میں شامل ہو جائیں، آپ کو انتظار کرنا ہے. ہوتا ہمارے یہاں یہ ہند و پاک میں معمولاً یہ لوگ کرتے ہیں، جیسے ہی ہماری تیسری رکعت ختم ہوئی، ہمارا یعنی تسبیحات اربع ختم کیا ہم گئے رکوع میں، ہم نے اللہ اکبر کہا اور رکوع میں گئے. ہم جیسے امام رکوع میں گیا، اب جس کی پہلی رکعت ہے اور وہ تیسری رکعت میں شامل ہو رہا ہے، چوتھی رکعت میں شامل ہو رہا ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی اللہ اکبر کہا اور ساتھ میں چلا گیا، اس کی نماز نہیں ہوئی. اس کو انتظار کرنا ہے، جب امام رکوع میں پہنچ جائے اب یہ اللہ اکبر کہے گا شامل ہو نماز میں. یعنی امام کے ساتھ نہیں جانا ہے اس کو، وہ جو امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے تیسری رکعت میں، وہ مستحب اللہ اکبر کہہ رہا ہے اپنا، وہ جا رہا ہے رکوع میں، آپ کو رکوع میں شامل ہونا ہے، اس کی تکبیر میں نہیں. ہم نے اللہ اکبر کہا اور ہم چلے رکوع کی طرف، مگر آپ کو اللہ اکبر نہیں کہنا ہے، آپ کو کھڑے رہنا ہے. جیسے ہی امام رکوع میں پہنچے گا اب آپ کو رکوع میں شامل ہونا ہے. آپ نے اپنی نیت کی، تیار رہیں آپ، جیسے ہی امام رکوع میں پہنچا
آپ فوراً آپ نے نیت اللہ اکبر کہا اور رکوع میں شامل ہو گئے، تب آپ کی نماز ہوگی، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی وہ. تو امام کے ساتھ شامل نہ ہوں، امام کے رکوع میں پہنچنے کے بعد نماز میں شامل ہوں. تکبیرات اپنے تکبیرۃ احرام کہیں اور نماز میں شامل ہو جائیں. اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں، امام اگر رکوع میں پہنچ جائے پہلے امام کو پہنچ جائے. اور وہ بعد میں کہے اللہ اکبر، نہیں، کہنا یہی ہے جب امام رکوع میں پہنچ جائے تب آپ اللہ اکبر کہہ کے جائیں گے. اگر آپ نے رکوع سے پہنچنے سے پہلے آپ نے امام اللہ اکبر کہا، امام کے ساتھ چلے گئے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. امام رکوع میں پہنچ جائے اب آپ کو تکبیرۃ احرام کا اللہ اکبر کہنا ہے اور نماز میں شامل ہو جانا ہے. اس سے پہلے آپ کی نماز نہیں ہوئی، اس لیے آپ کو رکوع میں شامل ہونا ہے، امام کے ساتھ پہلے شامل نہیں ہونا ہے جب رکوع میں پہنچ جائے. اس کا خیال رکھیں، معمولاً لوگ غلطی کر جاتے ہیں اور نماز ان کی نہیں ہو پاتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ارشاد پیغمبر اسلام ہے علی مع الحق والحق مع علی. اس سے قول میں یہ ماہ رمضان ہے یہ، اور کیونکہ اس 8-10 سال میں جو حضرات میرے مزاج سے واقف ہیں یہاں آتے ہوئے مجھے ہو گئے، فلسفہ رمضان اور روزہ جو ہے وہ صرف صبح کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک نہ کھانا نہ پینا نہیں ہے. یہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو صرف اذان صبح سے لے کے مغرب کی اذان تک کچھ کھاتے پیتے نہیں، ان کا سقوط واجب ہو جاتا ہے، یعنی ان کا جو واجب تھا وہ ادا ہو گیا، مگر ان کو جو رمضان میں بننا تھا وہ نہیں ہوا. توجہ چاہتا ہوں، رمضان کا روزہ رکھنے والا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے اذان ہونے والی صبح کی، بس ختم، کھانا پینا کچھ نہیں ہے، شام کو بھی کھانا پینا شام تک کچھ نہیں، اس کے بعد صلی علی محمد. پھر تو نہ پوچھیں آپ، کھانا بھی بیچارہ آپ بد دعا کرتا ہے یہ ٹوٹ پڑے میرے اوپر. تو وہ روزہ سقوط واجب ہو گیا، آپ کا واجب جو تھا نا وہ ادا ہو گیا، ساقط ہو گیا، اب آپ پر واجب نہیں رہا. مگر رمضان میں سقوط واجب نہیں کرنا ہے، صعود واجب کرنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سقوط ہوتا ہے ختم ہونا، صعود ہوتا ہے بلند ہونا. واہ 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 واہ، رمضان سقوط واجب کا نام نہیں ہے، رمضان صعود واجب کا نام ہے. یعنی ہمیں روزہ رکھ کے کچھ بننا ہے، کچھ بلند ہونا ہے، صعود کرنا ہے، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے. لہذا ارشاد پیغمبر اسلام ہوا قد ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ. پیغمبر نے ماہ شعبان میں خطبہ دیا، قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگوں تمہارے سامنے ماہ رمضان آ چکا ہے، استقبال کرو اس کا. بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یہ جو مہینہ آ رہا ہے تمہارے لیے یہ اپنے ساتھ برکت کو لیے ہوئے ہے، رحمت کو لیے ہوئے ہے، مغفرت کو لیے ہوئے ہے. تم تیار ہو جاؤ رمضان میں. میرے اسکاروں جو دن بچے ہیں اس میں ہم تیاری کریں، جو اگر گزر گیا انشاءاللہ بہتر گزرا ہوگا. اس 12-13 دن میں کرنا کیا ہے ہمیں ابھی؟ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. یہ مہینہ جو آ رہا ہے کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ تمہاری برکت رحمت مغفرت کو لے کر آ رہا ہے. دینے کو میں تیار ہوں، تم لینے کے لائق بن جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں دینے کے تیار ہوں، تم لینے کے لائق بن جاؤ. دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، تم کو اللہ نے دعوت دی ہے اپنی مہمانی کے لیے، آ جاؤ. دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، تم اللہ کے مہمان بنے، اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے. عام دنیا کی دعوتیں کارڈ، شادی کارڈ، عقیقہ کارڈ الگ ہوتا ہے، ہم جیسے ایک دوسرے کو دعوت دیں الگ ہے. خدا دعوت دے رہا ہے، دعیتم فیہ، تمہارا دعوت دینے والا خدا ہے. سوچو تم کس کے میزبان، تمہارا میزبان کون ہے؟ یہ دسترخوان ظاہر صاحب نے نہیں لگایا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لنتر سلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ دسترخوان الزہرا سینٹر میں کسی کا نہیں ہے،
دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ اللہ کا دسترخوان ہے، دسترخوان الہی ہے، میزبان خدا ہے، مہمان تم ہو۔ مگر جب آپ کسی گھر، اگر مثال کے طور پر توقیر بھائی دعوت کی، زاہد بھائی کی گئے، تو یہ کوشش کرتے ہیں وہ کام یا وہ لباس یا وہ عمل ایسا انجام نہ دیں جو توقیر بھائی کو پسند نہ ہو۔ ایسے ہی توقیر بھائی نے کہا بھائی میرے گھر میں سگریٹ نہیں پینا چاہیے کسی کو، جو میں نے اپنے گھر میں سارے مہمان کی عزت کرتا ہوں، ایران میں 35 سال میں رہ رہا ہوں قم میں، لیکن میں نے لکھ کے لگا دیا میرے گھر سگریٹ نہ پیجیے کوئی، بس ساری محبتیں اپنی جگہ پر۔ تو آپ کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے میزبان کے لحاظ سے جائیں، جو چیز کو پسند نہیں ہے وہ کام انجام نہ دیں۔ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اللہ نے اپنے دسترخوان میں بلایا ہے۔ اب اگر آنے والا غیبت کرتا ہوا آئے، میزبان کو پسند نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہوا آئے، میزبان اللہ ہے، اس کو پسند نہیں ہے، برائی کرتا ہوا آئے، اللہ کو پسند نہیں ہے، کسی کا مال کھا کر آئے اس کے دسترخوان پر، اس کو پسند نہیں ہے۔ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، جب اللہ کے دسترخوان پر آؤ، دیکھو کیا چیزیں اس کو پسند ہیں کیا نہیں پسند ہیں، جو پسند ہے اس کو لے کر آؤ، جو نہیں پسند کو چھوڑ کر آؤ۔ ماہ رمضان کا فلسفہ یہ ہے، تم اس کے دسترخوان پر آ رہے ہو، وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اللہ تم کو اس میں میزبان تمہارا بن رہا ہے، خدا تم آؤ۔ وَهُوَ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو افضل مہینہ ہے۔ ایامہ افضل الایام، اس کا ہر دن سال کا سب سے افضل دن ہے۔ ولیالی ہے افضل اللیالی، اس کی ہر رات سال کی سب سے اچھی رات ہے، افضل رات ہے۔ وساعاتہ فیہ افضل الساعات، اس کا ہر لمحہ سال کا سب سے اچھا لمحہ ہے۔ افضل الساعات، اچھا لمحہ، سال کا سب سے اچھا لمحہ۔ پھر خدا نے پیغمبر اسلام نے کہا کہ اللہ تمہیں بلا کر کہہ کیا رہا ہے؟ نومکم فیہ عبادہ، اس ماہ رمضان میں تمہارا سونا بھی عبادت۔ نومکم فیہ عبادہ، نیند بھی عبادت۔ دعاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری دعا اس میں حتماً مستجاب ہوگی۔ اعمالکم فیہ مقبول، اعمال تمہارے اللہ قبول کرے گا۔ وہ ہر طرح سے تیار ہے، ایسا میزبان جو پورے سال کی ضمانت لے رہا ہے، آ جاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، کتنا ہم تیار ہوئے، کتنا ہم تیار رمضان میں ہوئے، پہلے کتنی تیاری، اور رمضان میں کیا ہمارا حال ہے۔ رمضان سارے مہینوں سے برعکس ہے۔ پورے سال ہوتا یہ ہے کہ شیطان آزاد، انسان اسیر۔ شیطان کا اسیر ہوتا ہے نا انسان، رمضان میں اس نے کہا میں اس کو اسیر کرتا ہوں، اب تم آزاد ہو جاؤ۔ رمضان میں شیطان کا بس نہیں چلنے دیتا، اللہ کہتا نہیں تم کو آزاد کیا ہے میں نے انسان کو، تم آزاد ہو کر رمضان میں آ جاؤ۔ ہیں آزاد ہم؟ خدا نہ کرے۔ تو رمضان کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھیں یہ ہے صعود واجب جو ہمیں بلند ہونا ہے، صرف واجب ساقط نہ ہو۔ امام فرماتے ہیں اذا سمتا، اگر تم نے روزہ رکھا، چھٹے امام فرماتے ہیں اذا سمتا، اگر تم نے روزہ رکھا، فلیسم، تو روزہ دار بنا دو۔ امام فرماتے ہیں اذا سمتا، اگر تم نے روزہ رکھا، فلیسم، تو روزہ دار بنا دو۔ کسے؟ سمع کا، اپنے کان کو، و بصر کا، اپنی آنکھ کو، و شعر کا، اپنے بال کو، و جلد کا، اپنے چمڑے کو۔ یہ سعود واجب ہے، اس میں بننا ہے رمضان میں، صرف کھانا پینا نہیں کرنا ہے، کھانا نہیں پیا، کھائے نہیں پیے روزہ نہیں، روزہ نہیں۔ اذا سمتا، اگر تم نے روزہ دار بنایا اپنے آپ کو، تم نے کہا ہم کھانا نہیں کھاتے اذان صبح سے لے کے شام تک، پانی نہیں پیتے، کرنا کیا ہے؟ امام نے کہا آپ بلند ہونا ہے۔ کیسے بلند ہونا ہے؟ اذا سمتا فلیسم، تو روزہ دار بنا دو۔ سمع کا، اپنے کان کو۔ دیکھو اس میں غیبت نہ آنے پائے،
اس میں جھوٹ نہ جانے پائے، اس میں میوزک نہ جانے پائے، اس میں کسی کی برائی نہ جانے پائے، اس کو بچاؤ۔ روزہ دار بناؤ کان کو، بصرک اپنی آنکھ کو روزہ دار بناؤ، نامحرم پہ نہ جانے پائے، بناؤ اپنے آپ کو روزہ دار۔ وشعرک بال کو بناؤ روزہ دار، خواتین کا بال کسی کو نظر نہ آنے پائے، نامحرم نہ دیکھنے پائے۔ وجلدک اپنے چمڑے کو بالدار بناؤ، چمڑے کو روزہ دار بناؤ۔ چمڑا روزہ دار کیسے ہوگا؟ کوئی مرد ہلکا سا کپڑا باریک پہن کے نکلے، لوگ اس کے بدن کو دیکھیں، اس کا روزہ گیا۔ صرف واجب ساقی کو بلند نہیں ہو سکا۔ کوئی خاتون میک اپ کر کے نکلے، ولو روزہ ہے تو اس کا سقوط واجب تو ہو گیا خیر، مگر سعود نہیں ہو سکا اس کے اندر۔ جلدوں کا اپنے چمڑے کو روزہ دار بنا دو، اپنے کان کو روزہ دار بنا دو، اپنی آنکھ کو روزہ دار بنا دو، اپنے بالوں کو روزہ دار بنا دو۔ فل یصوم بناؤ روزہ دار سب کو۔ اگر تمہیں صعود کرنا ہے تو ماہ رمضان میں بلند ہونا ہے، تو ماہ رمضان میں تو بلند ہونا ہے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ 30 دن صرف نہ کھا کے نہ پی کے خوشحال ہو جاؤ کہ میں روزہ دار تھا، ہاں چلا تو گیا واجب مگر سقوط واجب ہوا، صعود نہیں ہو سکا۔ تمہیں بلند ہونا تھا رمضان میں، تمہیں کچھ بننا تھا، خود سازی کا مہینہ ہے رمضان، تم بن جاؤ۔ لہذا جب معراج پہ پیغمبر اسلام تشریف لے گئے، پوچھا پروردگار ما ہی افضل العبادہ، پیغمبر معراج میں پوچھ رہے ہیں پروردگار سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ کمانا، رزق حلال حاصل کرنا، سب عبادت ہے۔ بچوں کی خدمت، نماز، روزہ، ساری چیز عبادت ہے۔ اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ اے رسول تم نے کہا سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ اتنی عبادتیں ہیں، ساری عبادتوں میں افضل کیا؟ ما هو افضل العبادہ؟ آواز قدرت آئی، الصمت والصوم۔ اے رسول سب سے افضل عبادت کم بولنا، کم کھانا۔ الصمت والصوم، صمت کہتے ہیں خاموشی کو، قرآن صامت کہتے ہیں نا آپ، اسی سے بنا ہے، قرآن ناطق، قرآن صامت۔ الصمت کم بولنا، کچھ لوگ بولنے کو ہنر سمجھتے ہیں، پیغمبر سے اللہ نے کہا سب سے افضل عبادت یہ کم بولو۔ زیادہ بولنا انسان کی شخصیت کو بتایا تھا کیا ہے اندر سے، وہ کم بولنا عبادت، کم بولنا، الصمت کم بولنا۔ اذا کمل العقل قل الکلام، چھٹے امام فرماتے ہیں اذا کمل العقل قل الکلام، اگر کسی کو دیکھنا ہے اس کی عقل مکمل ہے کہ دیکھو کتنا بول رہا ہے یہ۔ اذا کمل العقل، اگر عقل مکمل تو قل الکلام، تو کم بولتا ہے، نپا تولا جملہ بولتا ہے، دیکھ کے بولتا ہے کیا بولنا ہے۔ اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ احمق اور عقل مند کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کی عقل آگے ہو زبان پیچھے وہ عقل مند ہے، جس کی زبان آگے ہو عقل پیچھے وہ احمق ہے۔ جو سوچ کر بولتا ہے وہ عقل مند کہلاتا ہے، جو بغیر سوچے بولتا ہے وہ احمق کہلاتا ہے۔ لہذا الصمت، معراج میں رسول کو اللہ جواب دے رہا ہے الصمت کم بولنا عبادت ہے۔ اور لوگ زیادہ بولنے کو، میرے زمانے میں آج سے جب یہاں 10 سال پہلے نہیں آتا، 10 سال پہلے میں روز تہران جاتا تھا، شاہ خراسان کی مجالس کے لیے، رمضان میں روز جاتا تھا میں، 8 سال گیا ہوں روز، بعد ظہر قم سے نکلتا تھا اور رات میں آتا تھا قم تہران سے۔ تو ایک ایران میں اچھائی یہ ہے کہ ہر جگہ آپ کو اچھے لوگ ملیں گے، خاص کر ہمارے قم میں، ہمارا محلہ جو میں 35 سال رہ رہا ہوں وہاں پر، ایک فضا معنوی ہے حرم کے اطراف میں۔ ایک بوڑھے صاحب ہمارے ساتھ تہران جا رہے تھے، ان کا حاجی آقا زیادہ بولنا ہنر نہیں ہے، صحیح بولنا ہنر ہے۔ ان کا فارسی کا جملہ تھا خوب حرف زدن کمال نیست، حرف خوب زدن کمال ہے۔ صحیح بولنا کمال ہے، زیادہ بولنا کمال نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ نے رسول سے کہا کہ بہترین عبادت الصمت کم بولنا۔ دوسرا والصوم، دوسری عبادت ہے کم کھانا۔ ہم سمجھتے ہیں روزہ یعنی 24 گھنٹہ بھوکا، نہیں ہے۔ الصوم کا مطلب ہے کم کھانا، ڈسکاؤنٹ کھانے میں۔ آپ پورے دن کھاتے تھے، 10 گھنٹہ نہیں کھائیں گے، بقید کھا رہے ہیں نا، ماشاءاللہ ایسا کھا رہے ہیں کہ پورا بدلا ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں رمضان میں میرا ویٹ ہی بڑھ گیا، میں نے کہا ظاہر ہے جو آپ کم کھاتے تھے آپ تو ویسے ہی ٹوٹ پڑے اس پہ۔ افطار سے سحری تک بلا فاصلہ سلسلہ جاری ہے، تو جو 12 گھنٹہ بچا، 10 گھنٹہ فلسفہ تھا، وہ آپ نے تو الٹا ہی کر دیا، کھاتے ہی رہے، پوری رات کھاتے ہی رہے کہ دن کا بدلہ نکالنا ہے۔ اللہ نے کہا وہ صوم یعنی کم کھانا، صوم کہتے ہیں کم کھانے کو۔
نہیں کھایا صبح 5 سے شام تک، بس یہی بقیت کھا ہی رہے ہیں نا، کون روک رہا ہے آپ کو کھانے سے؟ تو الصوم والصمت تو الصوم، اے رسول کم بولنا کم کھانا یہ عبادت ہے، بہترین عبادت ہے۔ اب پیغمبر نے پوچھا ما یا میراث الصوم، توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر نے کہا ہے پروردگار ما ہیا میراث الصوم، یہ روزے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر میراث کہتے ہیں فائدے کو، جو آپ کو میراث ملتی ہے نا، یہ عربی میں کہتے ہیں فائدہ۔ عربی میں میراث کا مطلب ہے فائدہ، والد چلے گئے، والدہ چلے گئے، میراث مل گئی، بڑے خوش ہو گئے، یہ فائدہ ملا ان کو، میراث مطلب فائدہ ملنا۔ پیغمبر نے پوچھا پروردگار ما ہیا میراث الصوم، میراث جو ہم رکھ لیں گے روزہ، اس کے بعد جو آئے گا وہ ہے فائدہ، تو کیا فائدہ ہوگا روزہ رکھنے کا؟ ما ہیا میراث الصوم، پروردگار روزے کا فائدہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی وَهِيَ تُورِثُ الْحِکْمَةَ، اے رسول جو روزہ رکھے گا نا اس کو اللہ حکمت عطا کر دے گا۔ وَهِيَ تُورِثُ الْحِکْمَةَ، روزے کا فائدہ یہ ہے کہ حکمت اللہ عطا کرتا ہے۔ وَهِيَ تُورِثُ الْحِکْمَةَ، روزے کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ وَهِيَ تُورِثُ الْحِکْمَةَ، جو روزہ رکھے گا سعود کے لیے، سقوط کے لیے نہیں، کھانا چھوڑ کر، سعود کے لیے، وَهِيَ تُورِثُ الْحِکْمَةَ، میں اس کو حکمت عطا کر دوں گا۔ پیغمبر نے پوچھا ما ہیا میراث الحکمہ، روزہ رکھا حکمت مل گئی، ما ہیا میراث الحکمہ، تو حکمت کا کیا فائدہ ہوگا؟ حکمت کی کیا میراث ہے؟ ما ہیا میراث الحکمہ، پروردگار حکمت کا کیا فائدہ ہے؟ آواز قدرت آئی وَهِيَ تُورِثُ الْمَعْرِفَةَ، اگر حکمت آ گئی تو معرفت دے دوں گا تم کو، روزہ رکھو گے حکمت دے دوں گا، حکمت آئے گی معرفت دے دوں گا۔ پھر پیغمبر نے پوچھا ما ہیا میراث المعرفہ، روزہ رکھا تو نے حکمت دے دی، حکمت سے تو نے ہم کو معرفت دے دی، ما ہیا میراث المعرفہ، تو معرفت کا کیا فائدہ ہوگا؟ آواز قدرت آئی وَهِيَ تُورِثُ الْيَقِينَ، میں تمہیں یقین عطا کر دوں گا۔ تو روزہ رکھنے کا فائدہ حکمت، حکمت کا فائدہ معرفت، معرفت کا فائدہ یقین۔ آواز قدرت آئی فَإِذَا اسْتَيْقَنَ الْعَبْدُ، اور جب میرا بندہ روزہ رکھ کر حکمت کی منزل پر آ گیا، حکمت سے معرفت کی منزل پر آ گیا، معرفت سے یقین کی منزل پر آ گیا، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ الْعَبْدُ، میرا بندہ جب یقین والا ہو جاتا ہے، لا ابالی اصبح بعسر او یسر، اب چاہے سختی ہو یا آسانی ہو میرا بندہ بن کر رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو آج سے ہمیں جو کوشش کرنا ہے انشاءاللہ ایسا ہی رہا ہو، اور اگر نہیں خدا نہ کر رہا ہو روزہ ہمارا ایسا، تو آج کے بعد سے جو بچا ہے روزہ، اس میں سقوط واجب نہ ہو، اس میں ہمیں صعود کرنا ہے، بلند ہونا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے روزہ رکھنے میں معرفت آئی ہے کہ نہیں، حکمت آئی ہے کہ نہیں، یقین آیا ہے کہ نہیں۔ ایک مہینے کے بعد اگر تجزیہ کیا اور دیکھا نہیں کچھ یقین آ گیا ہے، کچھ معرفت آ گئی ہے، حکمت ہے، ہاں روزہ ہم صعود کر گئے، اگر وہی رہا کھا پی کے سوتے رہے تو سقوط تو ہو گیا واجب کا، صعود نہیں ہو سکا جو ہمیں بننا تھا عزیزوں۔ تو ماہ رمضان یہ بننے کا مہینہ ہے، بلند ہونے کا مہینہ ہے، اسی میں انسان وہ کچھ حاصل کر لے جو پورے سال نہیں ملتا اسے، تیاری کا مہینہ ہے۔ آج 19 رمضان کی شب ہے، میں چاہتا ہوں آج 19 کے اوپر کچھ گفتگو کروں آپ سے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ 19ویں رمضان ضربت کے بعد اور شہادت کے درمیان مولا کائنات کا تقریباً 48 گھنٹہ ہے، 2 دن کے تقریب مولا زندہ ہیں، بحیات ہیں بظاہر۔ ضربت لگنے کے بعد اور شہادت کے درمیان کتنا کا ہے؟ 2 دن کا تقریباً 48 گھنٹے کا وقت ہے۔ میں صرف چاہتا ہوں آج کی رات پہ گفتگو، ضربت پہ گفتگو کروں آپ سے۔ شب ضربت لگنے کے بعد سے لے کے مولا کی شہادت تک کا ٹائم جو ہے وہ 48 گھنٹے کا 2 دن کا ہے۔ اس میں ہوا کیا؟ میں بقیہ زندگی مولا کائنات نہیں پڑھنا چاہتا ابھی، یہ زندگی جو مولا کائنات کی ضربت کے بعد اور شہادت کے درمیان کی،
میں اس میں بولنا چاہتا ہوں آپ سے. مولائے کائنات کی ضربت اور شہادت کے درمیان 2 دن کا وقت ہے، اور اس میں مولائے کائنات نے اس حالت میں جو کمال کیا ہے. کمال علی کو سمجھنا ہے ضربت کے بعد دیکھیں. پہلے ضربت سے قبل کی زندگی چھوڑ دی 63 سال کی میں. ضربت اور شہادت کے درمیان مولائے کائنات کے 48 گھنٹے کا وقت. کمال تبلیغ ہے، کمال بیان ہے مولائے کائنات کسی حالت میں. تاریخ کہتی ہے ضربت کے بعد جب گھر لایا گیا مولائے کائنات کو، تو 2 طرح کی ملاقاتیں ہوئی ہیں مولائے کائنات سے. ایک ملاقات عمومی تھی، اہل کوفہ اور چاہنے والے آئے اور مولا کو سلام کرتے ہوئے گزر گئے سامنے سے. ایسی حالت تھی، ضربت اتنی سخت تھی کہ کوئی گفتگو نہیں کر سکتا تھا. تو کہتے ہیں عمومی ملاقات جو تھی مولائے کائنات کی، لوگ آتے رہے یا مولائے کائنات کو دیکھ سلام کر جاتے رہے، یہ عمومی ملاقات تھی. اہل کوفہ چلے گئے، امام حسن نے اعلان کر دیا کہ بابا کی حالت غیر ہے، لہٰذا آپ حضرات جمع نہ ہوں. سب چلے گئے، اس پہ گفتگو نہیں کرنا مجھے. مولائے کائنات کی ضربت کے بعد خصوصی بھی ملاقات تھی. خصوصی ملاقات 2 طریقے کی تھی. آپ اگر تاریخ کی تحلیل کریں گے نا، آج کی رات کی، ضربت کی رات کی، تو دوسری ملاقات مولائے کائنات کی خصوصی ہے. خصوصی میں 2 طریقے کی تھی. ایک اہل خانہ سے، جناب امام حسن، جناب امام حسین، جناب محمد بن حنفیہ، جناب عباس، جناب ابو البنین، جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب مسلم کی اہلیہ، سب کو اپنے گھر بچوں کو جمع کیا. یہ ایک خصوصی گفتگو تھی مولا کی. اسی خصوصی گفتگو مولا نے پہلی گفتگو امام حسن سے کی ہے. امام حسن سے گفتگو مولائے کائنات نے 15 وصیت کی ہے. امام حسن سے ضربت کے بعد جو گفتگو ہوئی تو مولا نے 15 وصیت کی ہے، جو آپ جا کر نہج البلاغہ میں دیکھ لیں. غالباً نامہ نمبر جو ہے، خط نمبر 31، 31 نمبر نہج البلاغہ میں جائیں گے آپ، تو وہ 15 وصیت مولائے کائنات کی ہے جو بیٹے کو باپ کرتا ہے. پہلی ملاقات جو امام حسن سے کی امام مولائے کائنات نے جب ہوئی، اور اس ضربت کی حالت میں امام حسن سے مولا نے وصیت کی. 15 وصیتیں ہیں جو مکمل ایک اولاد کے لیے ضروری ہے، جو مولائے کائنات نے امام حسن سے کی ہے. دوسری ملاقات ابن ملجم کی ہوئی. ابن ملجم کو لایا گیا مولا کے پاس. دیکھیں یہ خصوصی ملاقات ہے ضربت لگنے کے بعد. ابن ملجم کو لایا گیا، مولا کی نگاہ ابن ملجم میں پڑی. ایک سوال کیا، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ ایک سوال کیا. اور کس سے کیا؟ خدا نہ کرے کوئی آپ کا دوست آپ کا دشمن ہو جائے. ایک دشمن ہوتا ہے. ایک دوست آپ کا دشمن ہو جائے نا، یہ بہت سخت ہوتا ہے. ابن ملجم کون تھا؟ دشمن تھا پہلے سے. دوست، اور ایسا دوست. میں نے ایک زمانے میں لاہور میں ایک اشرا پڑھ رہا تھا، حریت اور شمریت. حریت اور شمریت کہ ہو سکتا ہے پوری عمر انسان بے دین ہو کر حر بن جائے، اور ہو سکتا ہے پوری زندگی ایمان رکھ کر بھی شمر بن جائے. اور یہ کردار ہمیشہ ہے، ایسا نہیں کل تھا حر کے پاس، ایسا نہیں شمر کے پاس تھا، آج بھی ہے. یہی ابن ملجم کے ساتھ ہوا. توجہ چاہتا ہوں، ملاقات امام کی دیکھیں آپ ضربت کے بعد. ابن ملجم کون تھا؟ مولا کی حکومت کوفے میں آئی. حاکم یمن نے، کندی کا قبیلہ تھا، مرادی کندی تھا، یہ کندی قبیلہ تھا یمن میں. اس نے اعلان کیا حاکم یمن نے کہ جاؤ پورے یمن سے نکالو سب سے زیادہ علی کا چاہنے والا کون ہے. پورے یمن میں، یمن بہت بڑا ملک تھا، آج بھی 2 ٹکڑوں میں بٹ رہا ہے. وہ اتنا بڑا ہے یمن، اس زمانے کا یمن، اور ویسے کرنے کا یمن. حاکم یمن نے پورے یمن سے نکالا، 1000 لوگوں کو نکلوایا کہ سب سے زیادہ مولائے کائنات کی ولایت کے قائل تھے وہ، جو علی کے لیے جان دے دیں گے اپنی. 1000 لوگ پورے یمن سے، لاکھوں کروڑوں لوگوں میں 1000 لوگ نکلے. ان 1000 میں سے پھر حاکم یمن نے کہا ان میں اور خالص کون ہے علی کا چاہنے والا، تو اس میں 100 نکالے گئے. اس 100 میں سے اور خالص کیا، جیسے سونا گریڈ ہوتا ہے 18 19 20 24 جاتا ہے، ویسے گریڈ نکالے آ رہے تھے. کہ میں نے گریڈ نکالا 100 میں سے 50 نکلے، 50 میں سے 25 نکلے، اور ان 25 میں سے 10 نکلے. پورے ملک یمن میں سب سے زیادہ علی کے چاہنے والا ولایت کا قائل
1000 اس میں 100 پھر 50 پھر 25 پھر 10، ان 10 میں ایک ابن ملجم تھا، ان 10 میں ایک ابن ملجم تھا جو مولا کائنات کی جان دینے والا تھا۔ وہ توجہ چاہتا ہوں، ایک ابن ملجم جب آیا ہے، حاکم یمن نے تحفے تحائف ان 10 لوگوں کو دیا کہ لے کے جاؤ کوفہ اور مولا کائنات کی خدمت پیش کرو کہ ہم آپ کی امامت کے قائل ہیں اور بیعت کرتے ہیں۔ جب آئے 10 لوگ لے کے یمن سے، تو مولا کائنات کی نگاہ پڑی ہے ابن ملجم پر، سب سے ایک بیعت لی تھی، اس سے 2 مرتبہ بیعت لی ابن ملجم سے، اور پوچھا انت مرادی، تم ہی ابن ملجم، تم ہی ہو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی؟ کہا بل۔ اس نے کہا ہم سے مولا آپ نے 2 مرتبہ بیعت کیوں لی؟ کہا ایک دن سمجھو گے تم۔ اتنا قریب ہو کر کیا ہو گیا؟ قاتل مولا کائنات۔ ایسو آج اپنے ایمان کا تجزیہ کریں ہم، خدا عاقبت بخیر کرے۔ آل محمد کے در پر ہونا کمال نہیں، آل محمد کے در پہ مر جانا کمال ہے۔ ابن ملجم آل محمد کے در پر تھا مگر مر نہ سکا آل محمد کے در پر۔ حر آل محمد کے در پہ نہیں تھا مگر در آل محمد پہ مر گیا۔ اس کا مطلب یہ آج بھی یہ درس موجود ہے کہ اپنے ایمان کا تجزیہ کریں۔ تو دوسری ملاقات غرض یہ ابن ملجم کی ہوئی، مولانا نے کہا عدالت سے کام لینا جو اس کا دیا ہو، اور قصاص لیا گیا اس سے۔ تیسری ملاقات مولا کائنات کی آج کی رات حجر ابن عدی سے ہوئی۔ تیسری ملاقات آج کی رات حجر ابن عدی، آپ نے دیکھا ہوگا داعش نے حملہ کیا اور شام میں سیریا میں، اور ان کی قبر کو کھود دیا، حجر ابن عدی کی۔ مولا نے بلایا ہے حجر ابن عدی قریب، حجر رونے لگا زخم دیکھ کے مولا کے سر کا۔ مولا نے کہا حجر تم میری ولایت کے قائل ہو؟ کہا مولا آپ کی ولایت پر، اس لیے کہتے ہیں حجر کے کو جب معاویہ نے بلایا اور جب حجر نے دیکھا حجر کو قتل کرنے آ رہا ہے معاویہ، تو حجر نے کہا پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو۔ ایسا باپ ہونا چاہیے ولایت علی میں۔ حجر بن عدی نے کہا پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے خوف یہ کہیں مجھے تم قتل کر دو، میرا بیٹا ولایت علی سے مکر نہ جائے۔ یہ قبر جو کھودی تو بیٹا بھی ساتھ میں تھا۔ حجر نے کہا پہلے میرے جوان بیٹے کو قتل کر دو، کہ قتل کرنا ہی تم کو ہے، مگر نہیں چاہتا کہ اگر کہیں ایسا نہ ہو مجھے قتل کر دو، میرے بعد چند لمحوں میں میرا بیٹا ولایت علی سے نکل جائے باہر۔ ایسا حجر تھا۔ مولا کائنات نے کہا حجر بن عدی کیا ہوگا تمہارا اس وقت جب تم سے کہا جائے گا کہ علی کی محبت اور ولایت سے برات کرو؟ آج کی رات ضربت کے بعد مولا کائنات کہہ رہے ہیں حجر بن عدی سے، اے حجر کیا ہوگا تمہارے لیے جب تم سے کہا جائے گا تم مجھ سے براعت کرو، علی سے براعت کرو، مخالف ہو جاؤ علی کی، ولایت کے قائل منکر ہو جاؤ، اے حجر تمہارا کیا حال ہوگا؟ ضربت کے بعد آج کی رات مولا کائنات پوچھ رہے ہیں، تیسری ملاقات حجر بن عدی سے ہے کہ حجر تمہارا کیا حال ہوگا؟ حجر مسکرایا، ایک جملہ کہا مولا لو قطعت بالسیف، مجھے اگر تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ ایک درس دیا مولا نے ضربت کے بعد چاہنے والوں کو، لو قطعت بالسیف، مولا اگر مجھے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، وحرقت بالنار، اور مجھے آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جائے، لما برأت من ولایتک، آپ کی ولایت سے برات نہیں کروں گا۔ حجر چلے گئے، حجر چلے گئے۔ چوتھی ملاقات ہے، اسی میں گفتگو تمام کروں گا آپ سے۔ چوتھی ملاقات جناب ازبغ ابن نباتہ سے ہوئی۔ چاہنے والے خاص تھے۔ مولا امام حسن نے دیکھا گھر سے گریا کی آواز بلند ہوئی تو باہر سے رونے کی آواز آئی۔ امام حسن گھر کے باہر گئے، کیا دیکھا حجر جو ہے حجر میں عدی اور فلاں فلاں، اس میں ازبغ نباتہ بیٹھے۔ کہا تم لوگ گریا نہ کرو، جاؤ۔ کہا کہ مولا گھر سے جب رونے کی آواز آتی ہے تو ہم سے رہا نہیں جاتا۔ امام حسن نے کہا گھر سے دور ہو جاؤ، اہل حرم گریا کر رہے ہیں۔ سب چلے گئے۔ رات گزر رہی تھی، آج کی رات 19ویں کی۔ پھر مولا نے جب بلایا اہل خانہ کو تو جناب زینب کی گریا کی آواز بلند ہوئی۔ جیسے ہی بلند ہوئی پھر باہر سے رونے کی آواز آئی۔ پھر امام حسن گھر کے باہر گئے، کیا دیکھا
ازبغ بن ماتا بیٹھا گریا کر رہا ہے. کہا ازبغ میں نے کہا تھا چلے جاؤ سب کوئی, ہاں گھر پر نہ آؤ. کہا مولا مجھ سے جایا نہیں جاتا, ایک بار مولا سے ملا دیں. کہا ازبغ بابا کی حالت غیر ہے, زہر اثر کر چکا ہے. کہا مولا ایک. کہا ازبغ بیٹھو. آئے مولا کائنات کے پاس. امام حسن نے کہا بابا. ازبغ جانے کو تیار نہیں, رو رہا ہے, زہر اپنا اثر کرتا جا رہا تھا. مولا نے کہا بیٹا حسن لے آؤ ازبغ کو. سنیں عزیزوں, آج کی رات کا واقعہ جو ہوا, جو آج مولا کائنات نے, جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا, آج کی رات تسبیح پڑھیں گے اللہم علی القاتل, قاتلی کی جو لعنت کی تسبیح ہے وہ لعنت ہے کیا, میں آج بتاتا ہوں آپ کو. ازبغ آئے, مولا کو دیکھا گریا کرنے لگے. مولا نے کہا ازبغ بیٹھ جاؤ. ازبغ بیٹھے. کہا ازبغ رو مت, تمہارا مولا تمہارے ساتھ جنت میں ہے. کمال ہے ازبغ کا, شاگرد علی کا. جانتے ازبغ نے کیا جواب دیا؟ کہ مولا مجھے یہ پتا ہے کہ جنت کی بات نہیں کرتا میں جنت میں جاؤں گا, مجھے یہ پتا ہے آپ ہی جنت ہیں. ازبغ نے یہ نہیں کہا کہ میں جنت ملوں گا مولا آپ کو, نہیں, مولا مجھے یہ پتا ہے کہ جنت تو آپ ہیں, اگر آپ مل گئے تو جنت ملے گی, اگر آپ نہ ملے تو جنت نہیں ملنے والی. تو مولا میں تو جنت میں آیا ہوں, میں آپ کے پاس, یہ جنت میری. لہٰذا کسی نے آگے امام صادق سے کہا کہ مولا میری دعا کر دیں کہ میں جنت میں جاؤں. امام صادق نے فرمایا انت فی الجنہ, تم تو جنت میں ہو. انت فی الجنہ, تم جنت میں ہو, جنت جانے کی دعا کیوں کر رہے ہو؟ کہا مولا میں جنت میں, دعا جنت وہاں ملے گی, میں دعا کہا نہیں. تم انت فی الجنہ, تم جنت میں. کہا مولا وہ کیسے؟ کہا انت لیسا معانی, کیا تم میرے ساتھ نہیں ہو؟ کہا مولا آپ کے ساتھ ہیں. کہا انت فی الجنہ, جو میرے ساتھ ہے وہ جنت میں جائے گا نہیں, جنت میں ہے, جائے گا نہیں, ہے, تم یہی جنت میں ہو. ازبغ نے کہا مولا میں تو جنت میں ہوں, امام کے پاس ہوں اپنے. پھر ازبغ نے ہاتھ کو جوڑا, کہا مولا ایک حدیثی بیان کر دی میرے لیے جاتے جاتے. اب کوئی دنیا سے جانے والا کوئی معمولی انسان نہیں, علی جانے والے ہیں. مولا کائنات کی ذات ضربت کے بعد جانے والی ہے, بظاہر اس دنیا سے جانے والی ہے, بظاہر مولا سامنے سے جانے والے ہیں. تو انسان کیا بات کرے گا جو بہت ہی اہم ہوگی نا, بہت بڑی بات ہوگی, آخری بات کہنا ہے چاہنے والوں سے, تو انسان سب سے بڑی بات کہتا ہے. آل محمد کا کمال یہ رہا ہے کہ آخری بات میں وہ بات کہا ہے جو ہم جس کو بہت چھوٹی بات سمجھتے رہے. کہا ازبغ بیٹھو, تم کو ایک بات, سب سے بڑی بات بتاتا ہوں. ضربت کی حالت میں مولانا کا ازبغ, ایک روز پیغمبر اسلام بستر پہ تھے, مجھے بلایا اور کہا یا علی جاؤ اور مسجد میں سب مسلمانوں کو جمع کرو. کہنے کہ میں گیا, مسجد میں سارے مسلمان جمع ہو گئے. پیغمبر کا حکم ہے مسجد میں سب جمع ہو جائیں. بستر پہ پیغمبر بستر پہ تھے پیغمبر. کہا علی جانے کے بعد 3 چیزوں کا 3 جملہ کہنا ہے ان لوگوں مسلمانوں کے درمیان, بستر پر رسول ہے. مولا کائنات سے کہا جانا 3 جملہ کہنا. کیا؟ سارے مسلمان جمع, پیغمبر کا جا کر کہنا اللہ لعنت اللہ ولعنت اللہ ولعنت اللہ ولعنت الملائکۃ المقربین وانبیاء المرسلین ولعنتی. اللہ کی لعنت ہو, ملائکہ کی لعنت ہو, انبیاء مرسلین کی لعنت ہو, اور میری لعنت ہو, 3 لوگوں پر. یہ مولا کائنات ازبغ سے کہہ رہے ہیں ضربت لگنے کی بعد آج کی رات. سب سے بڑی بات جو انسان کہتا ہے اپنی, وہ یہ ہے مولا کی بات. خلاصہ زندگی مولا نے پیش کیا اس میں اپنا. کرنا کیا ہے میرے بعد؟ کہا ازبغ جاؤ, مجھ سے مولا نے کہا جاؤ, پیغمبر نے کہا جاؤ یہ اعلان کر دو کہ میری اللہ کی لعنت اللہ ہے ولعنت الملائکہ و انبیاء المرسلین و لعنتی. اللہ کی لعنت, رسول کی لعنت, ملائکہ کی لعنت, انبیاء کی لعنت. کس پر؟ اللہ, اس کے اوپر. من انتما الی غیر ابی, لعنت ہو ہم اللہ کے ملائکہ کی, میری اور رسول کی اور انبیاء کی, اس پر جو اپنے باپ سے منسوب نہ ہو. سنیں عزیزو, علی من انتما الی غیر ابی, اس پر لعنت ہو سب کی جو اپنے باپ سے منسوب نہ ہو. دوسرے
وعلی اب ادعا الی غیر موالی، اور لعنت ہو سب کی اس پر جو اپنے مولا کے ساتھ نہ ہو، الی غیر موالی، کسی اور کو اپنا مولا بنا لے۔ او ظلم اجیرن اجرہ، اور تیسرا وہ گروہ اس پر لعنت ہو ظلم کرے اور جس کا حق تھا اس کی اجرت کو ادا نہ کرے۔ لیکن آج شب ضربت مولا کائنات خلاصہ کر رہے ہیں ازبغ سے، ضربت لگنے کے بعد، اے ازبغ میں گیا، میں نے جا کے مسجد میں اعلان کر دیا کہ پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے اللہ کی لعنت، رسول کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، انبیاء کی لعنت اس پر ہو من انتما الی غیر ابی، جو اپنے باپ سے منسوب نہ ہو، اب ادعا الی غیر موالی، جو کسی اور کو مولا اپنا بنا لے، سرپرست بنا لے، او ظلم اجیرن اجرہ، یا جو کسی اجرت ادا نہ کرے اپنے جس کی اجرت دینا تھا۔ لوگ خاموش، مدینے والے خاموش، یہ کیا علی کہہ رہے ہیں، یہ آپ نے کیا کہنا چاہا علی، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ الگ سمجھ رہے تھے، ہمیں پیغمبر کیوں لعنت بھیج رہے ہیں تین گروہ پر، آپ جا کے ذرا وضاحت لیں۔ مولا کہا تشریف لائے، کہنے ازبغ میں گیا پھر پیغمبر کے پاس، بولا مدینے والے جمع ہیں مسلمان، اور مجھ سے کہنے یہ سمجھ میں نہیں آیا تینوں جملہ۔ پیغمبر نے کہا جاؤ اور کہنا یہ جو میں نے کہا ہے من انتما الی غیر ابی، لعنت ہو اللہ کی، رسول کی، ملائکہ کی، میری اس پر جو اپنے باپ سے منسوب نہ ہو، تم سے جا کر کہنا میں نے اعلان کیا تھا انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، جو پیغمبر و علی کے ساتھ نہیں ہے اس پہ اللہ کی لعنت، رسول کی لعنت، ملائکہ کی لعنت ہے۔ ان سے جا کر بتاؤ، سمجھاؤ ان کو، الی غیر ابی، جو اپنے باپ سے منسوب نہیں اس پہ اللہ کی۔ یہ شب ضربت کی وہ رات تھی جو علی نے ایک فیصلہ کیا قیامت تک کے لیے، ازبغ جا کر بتانا عالم اسلام کو، دنیا میں علی آخری جملہ تم سے کہہ کے جا رہا ہے، الی غیر ابی، من انتما الی غیر ابی، جو اپنے باپ سے منسوب نہیں۔ کون منسوب نہیں؟ کہا جا کر میں نے تو اعلان کر دیا تھا، ہر مختلف موقع میں نے اعلان کیا ہے انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اب جو ہمارے ساتھ علی کے ساتھ نہیں ہے وہ حلال زادہ نہیں ہے، وہ کہیں اور منسوب ہے، وہ منسوب نہیں ہے ہم سے۔ الی غیر ابی، وہ اپنے باپ سے ہٹ گیا، کسی اور کو باپ بنا لیا ہے۔ باپ دو تین ہوتے ہیں، باپ ہوتا ہے اپنا پیدا کرنے والا، باپ ہوتا ہے علم کو دینے والا، باپ ہوتا ہے آپ کی بیوی کا شوہر، بیوی کا باپ، اور باپ ہوتا ہے آپ کا روحانی امام، پیشوا۔ کہا یہ اپنے باپ سے منسوب نہیں ہے، الی غیر ابی۔ ان سے جا کر کہو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اب جو میرے ساتھ علی کے ساتھ نہیں ہے وہ کہیں اور چلا گیا، اس پہ اللہ کی لعنت، رسول کی لعنت، میری لعنت، ملائکہ کی لعنت قیامت تک رہے گی۔ اور دوسرا جو میں نے کہا تھا ان سے کہنا ہے الی غیر موالی، غیر کو مولا بنا لیا۔ کہاں رسول اللہ کہہ رہے ہیں سمجھائے میں کہ لعنت ہو اس پر جو غیر کو مولا بنا لے۔ کہا علی میں نے تو غدیر میں اعلان کیا تھا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، اب جو ان کو مولا نہیں مانتا ہے اس پر بھی لعنت۔ اور تیسرا جملہ جو میں نے کہا ظلم اجیرن اجرہ، جس نے ظلم کیا ہے اور اجرت ادا نہیں کی ہے، تو ان سے جا کر بتا دو مسلمانوں سے، قرآن نے اعلان کر دیا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان سے کہنا اگر یہ تین چیز مسلمانوں میں ہے تو وہ میرے ساتھ ہیں، اور نہیں ہے تو قیامت تک اللہ کی لعنت ہوگی، ملائکہ کی لعنت ہوگی، رسول کی لعنت ہوگی، میری لعنت ہوگی، اور لعنت چلتی رہے گی۔ یہ وہ شب ضربت تھی جو مولا کائنات نے خلاصہ پیش کیا ازبغ کے سامنے کہ ازبغ ان کو سمجھاؤ۔ اپنے بعد یہ پیغام دینا، رسول نے بستر پہ کہا تھا، میں بھی بستر پہ کہہ رہا ہوں۔ رسول نے بھی خلاصہ کیا تھا کائنات کے لیے اسلام کا، میں نے بھی خلاصہ کر رہا ہوں۔ علی مع الحق والحق مع علی، اتنا بتانے کے بعد مکر گئے۔ انشاءاللہ گفتگو رہے گی ابھی 5 دن آپ سے، 6 دن جاری رہے گی۔
خوب پہچانتے تھے. دیکھیے ایک ہوتی ہے معرفت، ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے اطاعت. انشاءاللہ یہ 3 گفتگو آپ سے یہ 6 دن جاری رکھوں گا آپ کے سامنے. کیا ان کو معرفت نہیں تھی؟ ابن ملجم سے زیادہ کون علی کو جانتا تھا؟ تھی نا معرفت. ساتھ ساتھ رہا، مولا کی جان دینے کو تیار تھا. تو معرفت تو تھی نا. تو معرفت کام آئی؟ یعنی تنہا کوئی معرفت کام نہیں آتی. معرفت شیطان کو نہیں ہے. جتنا ابلیس کو معرفت ہے نا، ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، تو معرفت تنہا کافی نہیں ہے. ایسی معرفت کہ چھٹے امام کے دور میں ایک صاحب گزر رہے تھے ساحل سے، انہوں نے دیکھا 20 ساحل سمندر میں کوئی کھڑا ہے اور اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے. 20 سمندر میں ڈوبتا بھی نہیں ہے. ان کا یہ خیریت تو ہے، یہ فرات یا سمندر جو علاقہ تھا وہ وہاں ڈوب نہیں رہا ہے، یہ بیچ میں کھڑا ہوا ہے مانگ رہا ہے. قریب گئے ساحل پہ، دیکھے کون ہے یہ عجوبہ. کہیں قریب گئے دیکھا وہ کہہ رہا ہے پروردگار تجھے علی کے حق کا واسطہ مجھے دے دے. اچھا یہ مولا کا نام بھی لے رہا ہے اور ڈوب بھی نہیں رہا ہے. تعجب کہ میں منتظر رہا کہ یہ باہر آ جائیں، تشریف لے آئیں صاحب. تو میں دیکھوں کون صاحب ہیں یہ. باہر آئے کہ بھائی آپ خیریت، آپ کا تعارف، آپ کون صاحب ہیں کہ سمندر بیچ میں ڈوبتے بھی نہیں، پانی میں کھڑے ہیں اور نام بھی میرے مولا کا لے رہے ہیں. کہ مجھے نہیں پہچانتے؟ کہا نہیں. کہا مجھے سب پہچانتے ہیں. کہا آپ کا تعارف؟ کہ میں ابلیس صاحب ہوں. اچھا دیکھیے یہی ہوا، عالم اسلام نے ظلم کیا ہے. معرفت تھی ان کے پاس. کہا اچھا تم ابلیس ہو؟ کہا ہاں. کہا میرے مولا کا نام کیوں لے رہے تھے؟ تم تو ابلیس ہو، نام میرے مولا کا لے رہے تھے. کہا جانتے ہو کیا علی کو؟ ابلیس نے کہا ہاں ہاں. کہا کتنا جانتے ہو؟ دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں تو اب پیدا ہوا نہیں دیکھا میں نے، مگر میں صادق کی امامت ہوں، میں مولا فضائل جانتا ہوں. کہا دیکھا نہیں اتنا دعویٰ؟ ابلیس نے کہا دیکھا نہیں اتنا دعویٰ، 6000 سال میں وہاں رہا ہوں، وہاں دیکھا ہے. یہاں کی بات نہیں کی ابلیس نے. اس نے کہا 6000 سال سجدہ کیا اس نے وہاں. ابلیس نے یقین کی چادر اوڑھ کے ایمان کے حالت میں 6000 سال سجدہ کیا ہے. اس نے کہا میں 6000 سال وہاں، میں ان کو جانتا ہوں، تم یہاں چاندی کی باتیں کر رہے ہو، بڑے علی والے بن گئے. میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو؟ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تم لوگوں میں. اچھا باتیں بڑی بڑی کر رہا ہے یہ تو. ان کا جتنی معرفت میرے پاس ہے نا، کسی کے پاس یہاں دنیا میں نہیں ہوگی تمہارے امام کے علاوہ. جاؤ، میں علی کو بہت پہچانتا ہوں، میں علی محمد معرفت رکھتا ہوں، وہاں دیکھا ہے یہاں نہیں. بات تو سچ کہہ رہا ہے یہ. تعجب اس کو ہوا. کہ جا رہے ہیں مولا سے، امام صادق سے کہتے ہیں مولا آج عجیب واقعہ ہوا، یہ تو یہ ابلیس مدح علی کر رہا تھا. اس کے پاس معرفت، جب معرفت ہے تو ابلیس کیوں ہے یہ؟ جب معرفت ہے تو ابلیس کیوں؟ معرفت علی ہے تو ابلیس کیوں رہ گیا یہ؟ اگر معرفت علی ہے تو اس کو تو مومن بننا چاہیے تھا، مسلمان ہونا چاہیے، سجدہ والا ہونا چاہیے تھا. سجدے کا مخالف، انسان کا دشمن، اور علی کی معرفت. دماغ بیچارے خراب ہونے لگا. جو ہمارے یہاں تھوڑا تھوڑا معرفت ہوتی ہے، بڑا لمبا دعویٰ ہو جاتا ہے جنت چلے جائیں گے. وہ چلا. ابلیس نے آواز دی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہے ہیں مولا سے پوچھیں گے، تم سمجھ میں نہیں آئے مجھے. کہا رک کے جاؤ. ابلیس نے روک لیا اس کو کہ جا رہے ہو کچھ لے کر جاؤ میرے پاس سے. اسی لیے پیغمبر اسلام کا ارشاد تھا کہ اکثر انبیاء سے ملا ہے، اکثر انبیاء سے، اور حکم پروردگار ہوا کہ جو کہے اس کی بات کو سنو اور لو اس کی بات کو. بڑی تجربے کی بات کہی اس نے، ابلیس نے بعض ہر نبی سے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کہ انبیاء کو اللہ نے کہا سنو اس کی بات کو. اس لیے کہ اسلام نے ایک معیار دیا ہے، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. دیکھو کیا کہہ رہا ہے، دیکھو کون کہہ رہا ہے. اگر اچھی بات کوئی بھی کہہ رہا ہے لے لو اس کو، اور اگر بری بات اچھے صاحب بھی کہیں مت لو اس کو. انظر الی ما قال، دیکھو کیا کہہ رہا ہے، عقل کے مطابق ہے لے لو. ولا تنظر الی من قال، میں دیکھو کون کہہ رہا ہے. آج کی سائنس ترقی کر رہی ہے، آج عیسائی ترقی کر رہا ہے، ہندو ترقی کر رہا ہے، وہ دے رہا ہے آپ لے رہے ہیں. ترقی چیز ہے، آپ کو لینا پڑے گا. اس کا رکو، جا رہے تو مجھ سے 2 چیز لے کر جاؤ. ایک نسخہ لکھ کے دیا ابلیس نے، معرفت علی کا رکھتا تھا. ایک نسخہ لکھ کے دیا اس نے، کہا مجھ سے لے کے 2 چیز جاؤ، ایک دنیا کی ایک آخرت کی.
ابلیس نے کہا 2 چیز لے کر جاؤ، ایک دنیا کی ایک آخرت کی۔ انہوں نے کہا اچھا بتائیے بھائی، اب تو یہاں سن لیں آپ سے ہم۔ اس نے کہا کہ دنیا کی بات یہ ہے وَاسْتَعِنْ فِي الدُّنْيَا بِالْقَنَاعَةِ، اگر چاہتے ہو دنیا میں سکون زندگی گزارو تو قناعت سے کام لینا۔ ابلیس کہہ رہا ہے وَاسْتَعِنْ فِي الدُّنْيَا بِالْقَنَاعَةِ، دنیا میں رہنا ہے تو قناعت سے کام لو۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں اتنا پیر پھیلاؤ جتنا چادر ہے۔ نہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے، کہتے ہیں چادر سے کم پیر پھیلاؤ تاکہ گنجائش تو رہے بات کے لیے کہ تمہارے پاس۔ اس نے کہا بالقناعہ، جو تمہاری ضرورت اس پہ چلو، ضرورت کی ایجاد نہ کرو۔ دیکھیے 2 ضرورتیں ہیں، ایک میری ضرورت ہو گئی ہے، ایک ضرورت ایجاد کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک موبائل ہے، کام چل رہا ہے، صحیح ہے، موبائل رکھا ہوا ہے، یہ میری ضرورت تو ہے نا، آج کے زمانے میں ضرورت ہے۔ اب ہم دوسری ضرورت ایجاد کر لیں کہ نیا ماڈل لیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ضرورت کو ایجاد کرنا ہے۔ کام چل رہا ہے آپ کا، قناعت سے آپ کام لے سکتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کا مزاج ماڈل بدلنا ہوتا ہے۔ میں پچھلے سال بھی کہا تھا ماڈل بدلنے کی بات ہوتی ہے، کوئی گاڑی بدلتا ہے، کوئی موبائل بدلتا ہے، کچھ سب کچھ بدلتا ہی رہتا ہے دنیا میں۔ تو ماڈل بدلنے کی ایک بیماری آ گئی دنیا میں، یہ قناعت نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ کبھی گفتگو اس پہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا بالقناعہ وَاسْتَعِنْ فِي الدُّنْيَا بِالْقَنَاعَةِ، اگر دنیا میں رہنا ہے، یہ معرفت رکھتا تھا، دنیا میں رہنا ہے تو قناعت سے کام لینا۔ پھر اس نے کہا آخرت میں کیا کرنا ہے؟ ابلیس نے کہا وَاسْتَعِنْ فِي الْآخِرَةِ، اگر چاہتے ہو کوئی چیز تمہیں مددگار ثابت ہو آخرت میں جو تمہیں نجات دے سکے تو وَاسْتَعِنْ فِي الْآخِرَةِ بِحُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ ابلیس نے کہا وَاسْتَعِنْ فِي الْآخِرَةِ بِحُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اگر چاہتے ہو وہاں نجات پاؤ تو علی سے محبت باقی رکھنا۔ یہ اور پریشان ہو گیا، مولا یہ کیا ہو گیا؟ یہ معرفت رکھتا ہے، سجدہ بھی نہیں کرتا، خدا کا دشمن بھی ہے، علی کی محبت کی بات کر رہا ہے، کہا علی کا واسطہ دے کے مانگتا ہوں، خدا دیتا بھی ہے۔ گیا امام صادق پر کہ مولا میں نے عجیب منظر دیکھا ساحل پر، یہ جو تھا ایسا سا، مولا واقعی یہ ابلیس تھا؟ امام صادق کا ہاں وہ تو ابلیس تھا کا مولا، علی کی مولا کا نام لے کے مانگ بھی رہا تھا اور نصیحت بھی کر رہا تھا بحب علی ابن ابی طالب۔ مولا باتیں اتنی بڑی بڑی، مولا نے کہا اس کے پاس معرفت ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا ہاں اس کے پاس ہماری معرفت ہے، تو مولا یہ مومن کیوں ہوا؟ کہا معرفت تب کام آتی جب ہماری محبت ہوتی، اطاعت ہوتی، صرف معرفت کام نہیں آتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تنہا معرفت کام نہیں آئے گی، محبت ہو۔ میں انشاءاللہ محبت آپ پہ کل گفتگو کروں گا بعد میں آپ سے کہ معرفت کام نہیں آئی۔ آج بھی اگر یہ آگے آدم کو سجدہ کر لے، کہا جاؤ آدم کی قبر کو سجدہ کر لو، اللہ معاف کر، کہا جب زندہ تھے معاف نہیں، ہم نے سجدہ نہیں کیا، اب کریں گے ہم؟ تو تیار نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف معرفت کافی نہیں تھی۔ اے ازبق میں نباتا، یہ جو جمع ہوئے تھے مسجد میں نا، یہ سب کے سب ہماری معرفت رکھتے تھے، معرفت علی کی تھی، مگر میرے برادر محترم کہتے ہیں کہ جانتا ہوں وسیع برحق ہے پر طبیعت ادھر نہیں آتی، مانتا ہوں وسیع برحق ہے پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ کہا یہ مسئلہ ان کی طبیعت کا ہے، جانتے ہیں معرفت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ تھی، آخری جملہ تمام کرتا ہوں، یہی وجہ تھی کہ امام صادق علیہ السلام تشریف فرما تھے، آنے والا وقت کا امام جو خود بن گیا تھا آ گیا، خود بنا امام آیا۔ جاوید طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ عجیب دنیا ہے، اسلام ہے۔ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں عجیب اسلام ہے کہ جس نے امام بنایا وہ رضی اللہ حضرت کہلایا، اور جو امام کسی سے بن گئے وہ امام اعظم بن گیا۔ اچھا جملہ ہے طاہر القادری صاحب کا، وہ کہتے ہیں جس نے بنایا وہ تو حضرت رہا، رضی اللہ رہا، اور جو بنا وہ امام اعظم بن گیا، یہ امام اعظم آ گئے امام کے پاس۔ دیکھیں یہ ہے معرفت تنہا کافی نہیں ہوتی اگر اطاعت نہ ہو۔
امام صادق تشریف فرما تھے. امام نے ان کو درس دیا تھا نا. ابو حنیفہ 2 سال شاگرد امام تھے اور پھر انہوں نے کہا لولا السنتان لہلک النعمان. اگر 2 سال میری امام جعفر صادق کی خدمت میں شاگردی کے نہ ہوتے, لولا السنتان, اگر میں 2 سال شاگرد وہاں نہ بنتا, لہلک النعمان, میں ہلاک ہو جاتا. تو 2 سال شاگرد بننے والا جو کہہ رہا ہے میں ہلاک ہے, یہ ہلاکہ کی گفتگو ہمیشہ رہی ان کے یہاں. لولا علی جو ہے چلتا رہا. یہ یہاں بھی وہی آیا لولا السنتان, اگر 2 سال نہ ہوتے امام صادق کے شاگردی کے, میں ہلاک ہو جاتا. یہ آ گئے تو معرفت تھی نہیں ان کے پاس. شاگرد بھائی 2 سال رہا, خوب جانتا ہے کہ اگر ان کی شاگردی میں نہ کرتا میں مر جاتا, ختم ہو جاتا. میں جو کچھ بنا ہوں ان کی شاگردی سے بنا ہوں. آ گئے یہ صاحب معرفت لیے ہوئے. امام صادق تشریف فرما تھے, ہاتھ میں عصا تھا امام کے. امام صادق عصا لے کر بیٹھے تھے. یہ آئے, انہوں نے کہا کہ حضرت رسول خیریت تو ہے, ابھی آپ نے ہاتھ میں عصا لے لیا. امام صادق مسکرائے. یہ ہے امام نے درس دیا. امام نے کہا ہاں میں نے عصا لیا ہے, خیریت تو ہے. کہا یہ عصا پیغمبر اسلام کا ہے. یہ عصا میرے ہاتھ میں اس وقت جو ہے وہ دیکھیں, یہ ہے معرفت اطاعت کا فاصلہ جو رمضان میں ہمیں ختم کرنا ہے. اپنے وقت کے امام کی معرفت ہے یا اطاعت, یہ مجھے دیکھنا ہے خود اپنے اندر. یہ معرفت رکھتا تھا. جیسے امام صادق نے فرمایا یہ عصا پیغمبر کا ہے, یہ سن کر وہ لپکے, عصا کو چوم لے. آنے والا جو امام اعظم وہ لپکا بڑھا امام صادق کی طرف, عصا کو چوم لے. امام نے عصا کو پیچھے کر دیا, اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا دیا. توجہ چاہتا ہوں, امام نے معرفت اطاعت کا فاصلہ ختم کیا. پہلے بتانا چاہا یہ معرفت رکھنے والا دوڑا, رسول کی معرفت, اہل بیت کی معرفت, شاگردی کی معرفت تو ہے, دوڑا. امام نے ایسا پیچھے کیا, ہاتھ کو آگے بڑھایا. امام کا ہاتھ آگے, اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا تم کیوں آ رہے ہو؟ کہا ہمیں رسول کا عصا چومنا ہے. کیوں؟ کہا رسول سے مس ہوا ہے. اس نے کہا رسول سے مس ہوا عصا ہے, میں چومنا چاہتا ہوں, آپ اپنا ہاتھ کیوں دے رہے ہیں؟ امام نے فرمایا, امام صادق نے کہا جس عصا کو رسول اپنے ہاتھ میں لے لے وہ تبرک بن جاتا ہے, تم چومنے آتے ہو, اس کو پہلے چومو. کا کیوں؟ کہا اس کے لیے کہا ہے لحم کا لحمی و دم کا دمی, جو خون پیغمبر ہے, گوشت پیغمبر ہے, اسے چومتے نہیں ہو اور تم آ کے عصا چومنے آیا کرتے ہو. وہ معرفت ہے, اطاعت کے لیے ہمیں چومنا پڑے گا. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ کون سی معرفت ہے کہ عصا چومنے کو تیار ہو, جو لحمی دم کا دمی ہو. بال رسول کا آج بھی مسلمان چوم رہا ہے, آل سے دور ہو گیا ہے. آل کو چومنے کو تیار نہیں ہے, بال کی مسجد میں جایا کرتا ہے. یہ وہ معرفت اور اطاعت کا فاصلہ تھا عزیزو, جس نے ابن ملجم بنایا, جس نے شمر بنایا, جسے پیغمبر مولا کائنات کہا اسبق, مجھے اس لیے پیغمبر نے بھیجا ان کے پاس کہ جا کے ان کو بتاؤں کہ معرفت اور اطاعت کو لے آئے. خدا نہ کرے آج ہمارے درمیان دعویٰ ہو شیعہ ہونے کا, اور وقت کے امام کی معرفت کا دعویٰ ہو اور اطاعت امام نہ ہو, کوئی فائدہ نہیں. معرفت پہلے بھی تھی, ابن ملجم کو شمر سب کو تھی. اطاعت سے ایک لمحہ نکلے ساری معرفت بیکار, بولو ابلیس کے پاس بھی ہو. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے وقت کے امام کی اطاعت میں ہو, اپنی زندگی کا ہر لمحہ اطاعت میں لائے عزیز ہو. بس میں انشاءاللہ گفتگو کل سے کروں گا آپ کے سامنے. اور اطاعت نہ ہو تو ساتھ ساتھ رہنے والا ابن ملجم بن جاتا ہے. 19ویں کی رات تھی, 19ویں کی ماہ مبارک کا ہے بیاں. سجدے میں جا نماز میں تھے شاہ انس و جاں. 19ویں کی ماہ مبارک کا ہے بیاں, سجدے میں جا نماز پہ تھے شاہ انس و جاں. ناگاہ ابن ملجم بیدی گیا وہاں,
سر پر لگائی تیغ ہوئے شاہ نیم جاں، بہنے لگا جو خون شہ بدر و حنین کا، سجدے سے سر اٹھا نہ شہ مشرقین کا۔ آج اس کو ضربت لگ گئی، جب یا علی کہا وہیں موجود ہو گئے، ہے ان دنوں جہان سے وہ دور ہو گئے۔ عزیزو، صبر علی کا کائنات میں کوئی جواب نہیں۔ اول المظلوم، کائنات کا سب سے بڑا مظلوم، جو فاتح خیبر بھی تھا، جو فاتح خندق بھی تھا، جو فاتح محراب و منبر بھی تھا، اس کی مظلومی کی انتہا جانتے ہیں کب ہوئی؟ کہ بعد شہزادی کونین شب کی تاریکی میں نکلے، مسجد کی طرف گئے، مدینے میں کچھ لوگ بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ موضوع یہ تھا کہ ایک شوہر کے لیے سب سے بڑی پریشانی مصیبت کیا ہو سکتی ہے۔ آج اس مظلوم کو ضربت لگی ہے، اس کا صبر کس پر تھا؟ اس پر تھا، یہ تھا صبر علی۔ سب نے کہا ایک شوہر کے سب سے سخت لمحہ کب ہوتا ہے؟ ایک نے کہا اگر بیوی اس سے کچھ مانگے اور دے نہ سکے، ایک نے کہا بیوی لباس مانگے شوہر نہ دے پائے، ایک نے کہا اگر بیوی کھانا مانگے شوہر نہ دے پائے۔ مختلف گفتگو سب کر رہے تھے، مولا سن رہے تھے، پیچھے سے گئے کہا نہیں، ایک شوہر کے لیے مصیبت نہیں ہوتی ہے، پھر کیا علی سب سے بڑی مصیبت کیا ہوتی ہے؟ کہا سب سے بڑی ایک شوہر کی مصیبت یہ ہوتی ہے جو فاتح خیبر بھی ہو اور اس کی زوجہ در و دیوار کے درمیان کہہ رہی ہو یا حافظہ خذینی۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ایک علی کے لیے تھی۔ آج اس کی ضربت کی رات ہے جو اتنی بڑی مصیبت کو دنیا سے لے کر جا رہا ہے۔ صبر علی، صبر علی جناب زہرا کی مصیبت ہے۔ صبر علی کھانا ملنا نہیں ہے، صبر علی دنیا کی پریشانی نہیں ہے، صبر علی اس پر تھا کہ زہرا چلی گئی، علی دیکھتا رہا۔ اول المظلوم تھے مولائے کائنات کہ شہزادی پر ظلم ہوا اور علی دیکھتے رہے، پوری زندگی اس پر ہی روتے رہے کہ علی زندہ رہا۔ در و دیوار کے درمیان رسول کی بیٹی رہی۔ ہاں عزیزو، رات ڈھل رہی تھی 19ویں کی، مسجد میں تشریف لے گئے، مرغابیوں نے راستہ روکنا چاہا، مولا نے کہا بیٹا ام کلثوم ان کو بھی آزاد کر دینا۔ بار بار جناب ام کلثوم نے کہا بابا دودھ بھی رکھا تھا، نمک بھی رکھا تھا، نانے جوی کے ساتھ آپ نے نمک لیا، دودھ نہیں۔ کہا بیٹا علی نے دو غذا ایک ساتھ کب کھایا ہے؟ بار بار صحن میں نکلتے تھے گھر کے، کبھی آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے، کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار بار صحن خانہ میں نکل کر آسمان کو دیکھ کے انا للہ و انا الیہ راجعون فرماتے تھے۔ بیٹی نے کہا بابا خیریت تو ہے، بڑے بے چین نظر آ رہے ہیں۔ باپ ہے کیسے بیٹی سے کہے بیٹا یہ آخری رات ہے۔ مسجد میں تشریف لائے، اذان دی، لوگ مسجد میں سو رہے تھے، وقت نماز ہوا عزیزو۔ اب جو اذان نماز کا وقت ہوا، مولا نے نماز شروع کی۔ قیامت آ گئی دنیا میں اس وقت کہ مولا کائنات سجدے میں گئے اور ادھر سے ابن ملجم نے ضرب لگائی، ایک آواز آئی لقد واللہ تہدمت ارکان الہدیٰ قتل علی المرتضیٰ۔ آج ارکان ہدیٰ منہدم ہو گئے، علی قتل ہو گئے۔ یہ ہاتف غیبی کی آواز ایک مرتبہ گھر تک پہنچی، مسجد سے گھر ملا ہوا تھا، بس زینب بے چین ہو گئی، ام کلثوم ارے اب کون بتائے کہ مسجد میں کیا خبر ہے؟ امام حسن امام حسین بھی مسجد میں ہیں، پریشان بہن تھی، یہ اندازہ ہو گیا میرا بابا قتل ہو گیا۔ جناب زینب پریشان ہوئی، ادھر مولا کائنات کا بیٹا حسن ان کی نماز مکمل کرو، نماز مکمل ہوئی، ادھر کیا دیکھا
بار بار خاک کو اٹھا کے مولا زخموں پہ ڈال رہے ہیں، سجدے میں کہتے جاتے ہیں منہا نخرجکم وفیہا نعیدکم، اسی سے نکالا ہے اسی میں پلٹا دیں گے۔ ایک آواز آئی فزت برب الکعبہ، رب کعبہ قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ آپ نے کبھی سوچا مولا نے یہ نہیں کہا فزت برب اللہ، فزت باللہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی قسم کامیاب ہو گیا، نہیں، فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ قسم کیوں؟ کہا آیا تھا کعبے میں اور جا رہا ہوں مسجد سے، آج علی کامیاب ہو کر جا رہا ہے۔ جب یہ آواز گونجی ادھر سے جناب ام البنین دوڑی، جناب زینب و ام کلثوم کو سنبھالا، اے بچوں ماں زندہ ہے میں زندہ ہوں۔ ایک آواز آ رہی تھی ادھر سے لے کر چلے مسجد کی طرف۔ امام حسن نے کہا ہوگا جاؤ ارے اہل خانہ کو متوجہ کرنا اور دیکھنا بہن زینب کی نگاہیں نہ پڑنے پائیں، ام کلثوم کی نگاہ بابا کے زخم پہ نہ پڑنے پائے۔ لاشے کی پیشوائی کو سب اہل بیت آئے، سر کو اٹھا کے ہاتھوں پہ بیت الشرف میں لائے۔ ام البنی زمین پہ تڑپ کر پکاری ہائے عباس ہے کہاں ذرا جراح کو بلائے، جلد آئے زخم سینہ کو مرہم لگانے کو۔ ارے بولا کوئی حسین گئے ہیں بلانے کو۔ اسی دوران اب جو مسجد کے گھر کے قریب لے کر چلے، امام حسن نے اہتمام کر لیا کسی کو خبر نہ ہونے پائے کہ بہن زینب دیکھ لیں گی، زخموں کو چھپایا ہوگا، بابا کا سر شگافتہ ہے، بہن کی نگاہ نہ پڑ جائے، چھپا کر لے کر گئے تاکہ بہن زینب و ام کلثوم نہ دیکھنے پائیں۔ میں کہوں گا آقا ارے کوفے میں یہ انتظام تو کر دیا کہ زینب کی نگاہ باپ کے زخمی سر پہ نہ پڑنے پائے، مگر ایک دن وہ بھی آیا جب بہن بلندی پر کھڑی تھی۔ ارے اسی زینب نے کبھی ماں کی ٹوٹی پسلیاں دیکھی، کبھی باپ کا درد دیکھا، کبھی بھائی کا جگر گرتے دیکھا، مگر مولا کوفے میں اتنا انتظام تو کر لیا ارے زینب کی نگاہ نہ پڑنے پائے، مگر عصر عاشور ایک مرتبہ زینب بلندی پر آئی، خدا کسی بہن کو نہ دکھائے جو زینب نے منظر دیکھا وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، ارے شمر سینہ حسین پہ تلوار لے کر بیٹھا تھا۔ زینب دیکھ رہی تھی، دور سے آواز دی اے شمر میں نے بھائی کو بچانے کے لیے عباس کے بازو دے دیے، اکبر کا کلیجہ دے دیا، قاسم کا جسم دے دیا، اپنی آغوش اونو محمد کو دے دی، اے شمر میرے بھائی کو چھوڑ دے، مگر شمر اترنے کو تیار نہ تھا۔ بہن دیکھ رہی تھی اے بھائی آقا کوفے میں یہ انتظام کیا، ارے کون آ کے کربلا میں زینب کو بچائے گا جہاں بھائی کا سر سامنے کٹنے کو تیار تھا۔ زینب دیکھ رہی تھی، اب جب دیکھا کوئی زینب کو ہٹانے والا نہ ملا، خود زیر خنجر امام حسین نے کہنا شروع کیا اے بہن واپس چلی جاؤ، اے بہن واپس چلی جاؤ، مگر زینب جانے کو تیار نہ تھی۔ اے بھیا میں کیسے چلی جاؤں؟ اشکر اللہ، اے بھیا شمر سینے پر سوار ہے، سر کو قلم کرنا چاہتا ہے، اے بھیا تم کہتے ہو چلی جاؤں، اگر میں چلی گئی تو اماں فاطمہ کہیں گی اے زینب بھائی کے گلے پہ خنجر تھا، تم نے منہ کو موڑ لیا، اے بھیا میں نہ جاؤں گی۔ امام حسین نے کہا امام وقت کا حکم ہے چلی جاؤ۔ اب تو زینب مجبور ہو گئی کہ امام کا حکم ماننا ضروری تھا، چلنا تو شروع کیا مگر عجیب راستہ اپنایا، رخ کو حسین کی طرف کیا، پشت خیمہ ہو کے چلنا شروع کیا اور کہتی جاتی تھی اے اماں یہ نہ کہنا ارے حسین کے حلق پہ خنجر تھا اور زینب تم نے منہ کو موڑ لیا، ماتم حسین۔